صبح اٹھ کے شکر کرنا. پہلا کام کیا ہے؟ شکر کرنا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم صبح اٹھو اور تمہارے پاس 3 چیزیں ہیں تو یہ ایسے ہے جیسے تم پوری دنیا کے بادشاہ ہو. یعنی آپ دیکھیں کہ گریٹیٹیوڈ پہ تو آج کل ریسرچز ہو رہی ہیں کہ اپنی سوچ شکر گزاری والی بناؤ اگر تم سکسیسفل بننا چاہتے ہو. ٹھیک ہے، لیکن ہمارا جو دین ہے وہ آٹومیٹکلی انسان میں شکر گزاری انسٹل کر رہا ہے. کیسے؟ روزانہ اٹھ کے ہم دعا ہی اللہ کی حمد سے شروع کر رہے ہیں. دن کا آغاز الحمدللہ کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے موت کے بعد زندگی دی. اس کی ٹرانسلیشن یہ اس دعا کی. ٹھیک ہے، تو اس لیے دیکھیے کہ گریٹیٹیوڈ کس طرح سے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اٹھتے تھے تو میں نے آپ کو بتایا کہ 3 چیزیں اگر آپ کے پاس ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. نمبر 1 تمہارے پاس صحت ہے. نمبر 2 تمہارے پاس سیکیورٹی ہے، حفاظت ہے، تم لوگ محفوظ ہو. اور نمبر 3 تمہارے پاس اس دن کا رزق ہے. کتنی خوبصورت بات ہے. یعنی یہ 3 چیزیں تمہارے پاس ہیں تو اٹ از ایز اف یو آر دی کنگ آف دی ہول ورلڈ. یہ ایسے ہیں جیسے تم بادشاہ ہو. یعنی گریٹیٹیوڈ کے لیے بتایا گیا. دس ول گیو ہم دا ڈرائیو اینڈ پرپز ٹو لیو دی بیسٹ ورژن آف ہمسیلف. دیٹ ریفلیکشنز آن ہز ارلی ڈے روٹین، ارلی ویک اپ، یعنی یوٹیلائزنگ دا بلیسڈ ٹائم. اب کوئی آرگیو کر سکتا ہے کہ وہ گاؤں کی لائف تھی، بڑی سمپل لائف تھی، آج ہم میٹروپولیٹن میں رہ رہے ہیں، یہ روٹین پاسبل نہیں ہے. تو دنیا کے سب سے بڑے میٹروپولیٹن کون سے ہیں؟ نیو یارک، لنڈن. وہ سارے سی او صبح اٹھتے ہیں، 5 بجے اٹھتے ہیں اور 6 بجے کام سٹارٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا آرگومنٹ فیل ہے. یہ صرف آرگومنٹ ہمارا ہے، ہم سست لوگوں کا. ٹھیک ہے، یہ سکسیسفل لوگوں کا آرگومنٹ نہیں ہے کہ وہ ایک بڑی سمپل لائف تھی اس لیے وہ جلدی اٹھ جاتے تھے. مائنڈ فلنس اینڈ پریزنٹ سنس ہی ووک اپ. دیکھیں مائنڈ فلنس کا کانسیپٹ آج کل بہت بات ہو رہی ہے. اس پہ پازیٹیو سائیکالوجی کا پورا چیپٹر ہے، کتابیں لکھی گئی مائنڈ فلنس پہ. اور فوکس رہنے کے لیے مائنڈ فلنس بہت ضروری. مائنڈ فلنس یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کام کر رہے ہیں آپ اس کے اندر انوالوڈ ہیں، پہلی بات. ٹھیک ہے، مائنڈ فلنس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک انسان جو ہے وہ واک کرنے گیا اور اس نے 4 چکر لگا لیے پارک کے، اور پارک بہت ہی خوبصورت ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ 4 چکر بعد بھی اسے پتہ ہی نہیں اس نے چکر کتنے لگائے ہیں اور اس نے دیکھا تک نہیں پارک. کیوں؟ کیونکہ موبائل یوز ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب کہ واک تو کر لی لیکن وہ جو واک کے فائدے تھے، جو آپ کے برین کو فائدہ ہونا تھا، جو آپ نے تجربہ کرنا تھا ایک ایکسپیرینس، وہ نہیں ہوا. تو اس کا مطلب مائنڈ فلنس کی کمی ہے. تو مائنڈ فلنس کا ان شارٹ مطلب ہوتا ہے بینگ ان دی مومنٹ، اس مومنٹ میں رہنا. آج آپ دیکھیں کہ ہم مائنڈ فل ہو کے کھانا بھی نہیں کھاتے، کھانے کو انجوائے نہیں کرتے ہم. یعنی موبائل یا ساتھ یوزر ساتھ کھانا کھا رہے، پتہ بھی نہیں لگتا کھانا ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، بعد میں پتہ لگتا ہے پلیٹ خالی. تو اس کا مطلب کہ مائنڈ فل ہو کے نہ کھانا کھایا جا رہا ہے، نہ مائنڈ فل ہو کے واک کی جا رہی ہے، نہ مائنڈ فل ہو کے گاڑی چلائی جا رہی ہے. اوکے، تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین ہمیں یہ بتاتی ہے کہ صبح اٹھتے ہی مائنڈ فلنس سے انہوں نے ڈے سٹارٹ کیا. کیسے؟ دیکھیے نماز فوکس آپ کا بہترین کر دیتی، آپ کو پیشنس سکھاتی، کمپوزر سکھاتی. اوکے، گریٹیٹیوڈ اینڈ ریمائنڈر. اور وہ نہ صرف خود یہ ریمائنڈر لیتے تھے، صحابہ کو بھی دیتے تھے. میں آپ کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت بتا دیتا ہوں کہ وہ اپنے صحابہ کو فجر کے بعد کچھ دیر بعد بٹھاتے تھے اور ان سے کچھ کویسچنس کرتے تھے. ٹھیک ہے، ہینڈز آن اپروچ لرننگ کی. ہینڈز آن اپروچ یعنی کچھ سکھاتے تھے، کوئی کویسچن کرتے تھے. کویسچن مثال کے طور پہ ایسا ہوتا تھا کہ اپنی ڈریمز پریزنٹ کرو مجھے، اپنے خواب پریزنٹ کرو. تو صحابہ نا اپنے خواب بتاتے تھے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم انٹرپریٹیشن بتاتے تھے. ٹھیک ہے، تو دس واز ہز مارننگ روٹین. یہاں سے سٹارٹ کرتے تھے. اوکے، present and mindful in everything he did. اذکار، دعاز، conversation, spiritually conscious and aware. یعنی aware in everything. مسواک کرتے ہوئے aware، صبح اٹھتے ہوئے aware، اس کے بعد نماز پڑھتے ہوئے consciously present، اس کے بعد کسی سے گفتگو کرتے ہوئے consciously present. This is mindfulness. His primary task is morning prayers and staying focused on remembering his purpose of life. Okay, تو اس کو ہم compare کریں تو دیکھیں ہم سب سے پہلے موبائل دیکھتے ہیں. تو ظاہر ہے یہ عادت اچھی نہیں ہے، ویسے بھی اچھی نہیں ہے. سائنٹیفکلی اسپیکنگ یہ عادت اچھی نہیں ہے. آپ اٹھتے ہی اگر موبائل دیکھیں گے تو ایک دم سے آپ کا برین انڈر سٹریس آ جائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ اٹھتے ہی جو پیک کا ٹائم ہے اس میں اپنے برین کو تھکن کے کام دے رہے. تھکن ہے نا، یہ نوٹیفیکیشنز دیکھنی ہے، پھر ایک میسج یہاں سے آ گیا، پھر ڈسٹریکشن آ گئی. تو شروع میں ہی آپ کا برین ڈیسیجن میکنگ میں انوالو ہو جاتا ہے، کس کو رپلائی کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا، یہ دیکھنا ہے، وہ دیکھنا ہے. اسی لیے جو سکسیسفل لوگ ہیں وہ پہلا گھنٹہ موبائل آن نہیں کرتے. ٹھیک ہے، میں آپ کو ریسرچ بتا رہا ہوں. جو مارک زکربرگ کے بارے میں ابھی وہ
میرے ایک دوست مذاق کر رہے تھے کہ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ کچن میں کھانا بنا رہا ہے اور بڑا انجوائے کر رہے ہیں سنڈے کی ہالیڈے کو. تو لکھا ہوا کہ وی ہیو کپل گولز. تو انہوں نے کہا کہ اس نے ہمیں ادھر لگا کے خود اب جو ہے فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہا ہے. تو یہی بات ہے, لاسٹ ٹائم ہمارے پاس ایسا ٹائم کب نکلا تھا کہ ہم نے مائنڈ فلنس کے ساتھ ایک فیملی ڈے سپینڈ کیا. ٹھیک ہے, یہ ہمارے لیے چیلنج بن گیا. ابھی بلکہ وہ میرے ایک دوست ہیں, یہ جب آئی کے عمران خان صاحب کا جو معاملہ ہوا, آپ کو پتہ ہے انٹرنیٹ آف رہا 5 days, تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار پنجابی میں کہتے کہ میری جو چھوٹی بیٹی ہے وہ تو مجھے اب پتہ لگا اتنی پیاری ہے, میں نے تو کبھی غور ہی نہیں کیا تھا, یہ 5 دنوں میں مجھے پتہ لگا تو بہت پیاری ہے. ٹھیک ہے, اور بڑی پیاری باتیں کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ مائنڈ فلنس نہیں تھی. اوکے, تو انہوں نے خود اقرار کیا اور آپ بھی ریلیٹ کریں گے اس چیز سے. اینی وے, ہی نرچرڈ ہز ریلیشن شپس ان دا مارننگ. ویری امپورٹنٹ کہ اپنے ریلیشن شپس کو نرچر وہ صبح کے ٹائم کرتے تھے. اچھا, یہ جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں نا, یہ بڑے امپورٹنٹ کانسیپٹس ہیں. دیکھیں, گریٹیٹیوڈ سے دن کا آغاز کرنا, اس پہ ریسرچز ہیں کہ شکر گزاری سے دن کا آغاز تبھی ہوگا نا جب رات کو شکر گزاری کر کے سوئیں. تو بڑی پاورفل جو ہے نا وہ ایکسرسائز بتاتے ہیں سائیکالوجسٹ کہ رات سونے سے پہلے نا 3 چیزیں صرف نوٹ کر لو جو تمہاری زندگی میں بہت اچھی ہیں. تو اس سے تمہارے اندر شکر گزاری پیدا ہو جائے گی, آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ پیدا ہو جائے گی تمہارے اندر شکر گزاری. پھر دیکھیے, مائنڈ فلنس بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے, اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, مائنڈ فلنس کا سب سے بہترین طریقہ جو سائنٹیفکلی پروون ہے وہ ہے میڈیٹیشن. میڈیٹیشن جو ہے اس پہ ریسرچز ہیں, میں انشاءاللہ وہ ریسرچز آپ کو دکھاؤں گا. ان کا کرکس بتا دیتا ہوں. دیکھیے, سائیکالوجسٹ نے 2 گروپ سلیکٹ کیا. ایک گروپ کو انہوں نے 8 ویکس میڈیٹیشن کرائی, ایک گروپ کو کہا کہ بس ہمارے ساتھ رہنا, 8 ویک کچھ نہیں کرنا, نارمل لائف جیسے گزار رہے ہیں ویسے آپ نے کرنی. ٹھیک ہے, ہوا یہ کہ 8 ویکس بعد انہوں نے اس گروپ کو دیکھا جس نے میڈیٹیشن کی تھی, اور 3 چیزیں جو ہے نا انہیں سمجھ آئیں ان کے رویے کو دیکھ کے. کچھ سوالات کیے تھے, کچھ سرویز فل کرائے تھے وغیرہ وغیرہ. اچھا, پہلی چیز انہیں یہ سمجھ آئی کہ وہ گروپ جس نے میڈیٹیشن کی تھی, میڈیٹیشن سے یہاں پہ مراد یوگا یا واک یا اکیلے بیٹھ کے تدبر تفکر, جو ان کی میڈیٹیشن ہے. تو بہرحال انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ جنہوں نے میڈیٹیشن کی تھی ان کے پازیٹیو ایموشن زیادہ تھے, یعنی ان کے جوابات سے پازیٹیو ایموشن جھلک رہے تھے. شکر گزاری ایک پازیٹیو ایموشن ہے, ٹھیک ہے, جوائے ایک پازیٹیو ایموشن ہے, ہیپینس ایک پازیٹیو ایموشن ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو دے ور ویری پازیٹیو کمپیئر ٹو دا گروپ جنہوں نے میڈیٹیشن نہیں کی تھی. دوسری چیز بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے دریافت کی کہ ان کا وائٹ میٹر اسٹڈی کیا انہوں نے, MRI اسکین کر کے برین کا, اور میڈیٹیشن والے گروپ کا میرے خیال گرے میٹر اسٹڈی کیا. گرے میٹر زیادہ تھا میڈیٹیشن والے گروپ کا. اس سے کیا ثابت ہوا؟ دیکھیے, جس کے برین کا گرے میٹر زیادہ ہوتا ہے, جو کہ آپ سمجھ لیجئے کہ ایک فلوئڈ ہمارے برینز میں ہوتا ہے, وہ جتنا زیادہ ہوتا ہے تو اتنی انالیٹیکل ایبیلٹی اچھی ہوتی ہے, اتنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اچھی ہوتی ہے, ڈیسیجن میکنگ اچھی ہوتی ہے. وہ ان کا زیادہ تھا قدرے کمپیئر ٹو دا گروپ جو نان میڈیٹیشن گروپ ہے. تیسری بڑی امپورٹنٹ بات دریافت کی اس ریسرچ نے کہ وہ گروپ جن کو میڈیٹیشن کرائی تھی ان کا MRI اسکین یہ بتا رہا تھا کہ برین کا وہ ایریا جو اوور تھنکنگ کے لیے رسپانسبل ہے, ٹھیک ہے, برین کے مختلف پارٹس اوور تھنکنگ میں انوالوڈ ہوتے ہیں, ان سارے پارٹس کو ملا کے انہوں نے ایک نام دے دیا ڈیفالٹ موڈ نیٹورک. برین کا ڈیفالٹ موڈ نیٹورک یہ آن ہو جاتا ہے جب آپ کچھ بھی نہیں کر رہے نا, یہ آن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے کچھ لوگوں کو نیند بھی نہیں آتی کیونکہ وہ ایسا ایکٹیو ہو جاتا ہے نا ڈیفالٹ موڈ نیٹورک کہ وہ سوچ ہی سوچ, اوور تھنکنگ ہی اوور تھنکنگ, پھر وہ دوائی لینی پڑتی, اس ایریا کو آف کرنے کے لیے دوائی لینی پڑتی. تو انہوں نے یہ نوٹ کیا کہ وہ لوگ جو میڈیٹیشن والا گروپ تھا ان کا یہ ایریا کنٹرول تھا اور ڈیکریز تھا, ان کی ایکٹیویٹی اس ایریا میں ڈیکریز تھی کمپیئر ٹو دا گروپ جن کی یہ بہت زیادہ ایکٹیویٹی تھی اور وہ نان میڈیٹیشن گروپ تھا. ثابت یہ ہوا کہ میڈیٹیشن سے اوور تھنکنگ بھی کنٹرول ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیے کہ یہ تو گوروں کی ریسرچ ہے. میں تو ہمارے سائیکالوجسٹ کو کہتا ہوں کہ چھاپے نہ مارا کرو گوروں کے, کوئی اوریجنل ریسرچ یہاں پہ کرو, نمازیوں کو پکڑو, ٹھیک ہے, ان کے پاس جاؤ, ان کے ساتھ یہ ریسرچ کرو تاکہ تمہیں بھی شاید کچھ نظر آ جائے کہ جو میڈیٹیشن مسلمانوں کی ہے پتہ نہیں اس کے کیا کیا اثرات ہیں پرسنالٹی کے اوپر, اگر وہ صحیح سے کی جا رہی ہے. تو بہرحال میڈیٹیشن دیکھیے یہ مائنڈ فلنس کا سلوشن ہے میڈیٹیشن. اوکے, اچھا جی آگے ہم چلتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے میننگ فل کنورسیشنز میں انوالو ہوتے تھے صبح کے ٹائم. میننگ فل کنورسیشنز ورک پلیس پہ بہت ضروری. جب آپ لوگ کہیں
انشاءاللہ جابز وغیرہ کریں گے کوئی اچھی فرم میں، تو وہاں آپ یہ نوٹ کریں گے کہ وہ لوگ جو آپ کے سپیریئرز ہیں، پروجیکٹ مینیجر ہیں یا ہائر اپس ہیں، وہ شروع میں میننگ فل کنورسیشن بہت کرتے ہیں اپنے امپلائیز کے ساتھ. یہ چیز نا ہمیں سکھائی جاتی تھی. میں نے بھی جاب کی آئل اینڈ گیس فیلڈ میں، ہماری ٹریننگز ہوتی تھی کہ آپ نے شروع ہی موٹیویشن سے کرنی. اس کو کہتے تھے ٹول باکس ٹاک. صبح صبح جو ہے نا وہ کام شروع ہو جاتا تھا 5 ساڑھے 5 بجے فیلڈ میں، جیسے ہی سورج نکلتا تھا تو ہم سارے عملے کو جمع کرتے تھے. ان میں پلمبرز، ان میں یہ پلمبرز تو نہیں، میسنز ہو گئے، اس میں ویلڈرز ہو گئے، اس میں کرین آپریٹرز ہو گئے، جو سارے اس ایریا سے ریلیٹڈ، پائپ لائن سے ریلیٹڈ لوگ تھے. تو ہم انہیں جمع کر کے سرکل بنا دیتے تھے. ہر انجینئر کے ساتھ ایک گروپ اٹیچ تھا، میرے ساتھ بھی تھا. تو ہم یہی تو کرتے تھے، میننگ فل کنورسیشن کرتے تھے. کیا حال ہے، مطلب سلام دعا شروع میں، ٹھیک ہے، اور ان کو انوالو کرنا، اور کوئی پرابلم تو نہیں آپ لوگوں کو، پھر کوئی موٹیویشن کے لیے بات بتا دینا. یہ انجینئرس کے لیے ضروری ہوتا ہے، پبلک اسپیکنگ اسکل اور کمیونیکیشن. ظاہر ہی واز ایزی گوئنگ. اچھا یہ بڑی امپورٹنٹ بات، ہمارے نبی ایزی گوئنگ تھے جنرلی اسپیکنگ. اوکے، اگر گھر آئے، اگر ناشتہ نہیں ہوتا تھا تو کہتے تھے میں پھر آج روزے سے، یعنی اتنے ایزی گوئنگ. وائف سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے، حضرت عائشہ نے اگر کہہ دیا نہیں تو کہتے تھے آج میں روزے سے ہوں. ٹھیک ہے، کمپیئر اٹ ود آور ایٹیٹیوڈس. پاکستانی جو مرد ہے اگر اس کی بیوی کہے کہ آج ناشتہ نہیں ہے تو پھر آپ سوچ لیں کہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے، یا ہمارے فیوریٹ کافی ہمیں نہ ملے یا وہ چیز نہ ملے. اینی وے یہ ہے مشکل بڑا، لیکن یہ کہ اسی کو ٹارگٹ کرنا چاہیے. یو شوڈ بی ایزی گوئنگ. مل گیا الحمدللہ، نہ ملا چلو دیکھ لیتے ہیں، باہر سے دیکھ لیتے ہیں. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے تھے میں نے روزہ رکھا. اینی وے فرام سن رائز ٹل نون ہم دیکھتے ہیں. اس کے بعد جی کچھ دیر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم گھر رہے، اور پھر فرام سن رائز ٹو نون ہی ول اسٹارٹ ہز آفس آورز اینڈ ہیو میٹنگس. اس کے بعد آفس آور شروع ہو جاتا تھا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس میں وہ کیا کرتے تھے، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے بائی دا وے، کہ وین ایور ہی ول ایٹ سم تھنگ ہی ول آلویز انکلوڈ ادرس، اسپیشلی مساکین. اس کو بھی عادت بنا لیں، یہ بڑی زبردست عادت ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کوئی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہے تو آپ چمی ہو کے سارا ہی کھا جائیں اس کا. ٹھیک، لوگ ایسے بھی کرتے ہیں، تو اس کی بھی ہمیں حیا کرنی ہے. اوکے، یہ کہ لیکن آپ شیئر کر سکتے ہیں، اور اچھی بات ہے کرنا، بلکہ اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے شیئر کرنا. اوکے، تو یہ ہے کہ وہ ہمیشہ شیئر کرتے تھے. We learn from his routine that he will do all heavy duty works in morning slots till noon. یہ horsepower hours according to science. ٹھیک ہے، اس میں 4 hours are equal to literally 40 hours، یعنی اتنے پیک کے اور اتنے efficient hours ہیں. Scientifically speaking the best time to sleep is 10 p.m. to 4 a.m. یہ آپ بے شک سرچ کر لیں. And the worst time to sleep is 6 a.m. to 12 p.m. جو آپ کے سرکیڈین ردم کے خلاف ہے. سرکیڈین ردم آپ کی باڈی کا بایولوجیکل کلاک ہے، نیچرل ردم ہے. ٹھیک ہے، اس کو کبھی اسٹڈی کریں. سرکیڈین ردم، CIRCATIAM، سرکیڈین TIN ردم. سرکیڈین ردم کے خلاف جو روٹین ہے وہ بندہ صحت مند کیسے رہ سکتا ہے؟ نہ وہ نفسیاتی طور پہ صحت مند ہے، نہ وہ جسمانی طور پہ صحت مند ہے. ہاں کسی کی جاب ہی ایسی ہے، وہ ایک ایکسیپشنل سچویشن ہے، پیسے بھی کمانے ہیں ظاہر ہے. کچھ لوگوں کی جاب ہوتی ہے کہ ساری رات جاگنا ہے اور کام کرنا ہے اور پھر صبح سوتے ہیں. وہ چلے ایک ایکسیپشنل سچویشن ہے، لیکن وہ بھی ایک ہیلدی چیز نہیں ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی جاب سے نکلا جائے، جلد از جلد جو ہے وہ نکلا جائے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کیا کرتے تھے کہ کیلولا کرتے تھے ظہر سے پہلے، یعنی آفس آورز سے مراد ہے میٹنگز چل رہی ہیں، سوشل گیدرنگ میں بھی ہو رہی ہے، کسی پارٹی نے آ کے ملنا ہے، ڈپلومیٹک ریلیشنز قائم کرنے، یا یہ کہ صحابہ سے ملنا ہے، ان کو ٹاسک ڈیلیگیشن کرنی ہے. اس کے بعد کیلولا ہوتا تھا ظہر کے بعد. تو کیلولا آپ کو پتا ہے کہ پاور نیپ ہے، اور کیلولا جو ہے یہ آج کل بڑی بڑی ملٹی نیشنلز جو ہے پریکٹس کر رہی ہیں. مائکروسافٹ، گوگل جو ہے انہوں نے باقاعدہ سلیپنگ سیلز بنائے ہوئے اپنے آفیسز میں. ٹھیک ہے، کہ بس جاؤ اور سو جاؤ 15-20 منٹ کے لیے. اور اس سے انہوں نے نوٹ کیا کہ امپلائیز کی ایفیشنسی بڑھتی. آپ یقین کریں یہ ٹیکنیک میں نے اسکولز میں لگا کر دیکھی. میرے جو اسکول کے اسٹوڈنٹ نا صبح کے آئے ہوتے ہیں اور کنٹینیوسلی 6-7 گھنٹے انہیں پڑھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم بھی بہت عجیب ہے. تو میں نے نوٹ کیا وہ سو رہے ہوتے ہیں میری کلاس میں، حالانکہ میں بہت سیریس باتیں بتا رہا تھا. پھر میں نے انہیں کہا یار 15 منٹ سو جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، میں تمہیں نہیں روکوں گا، نہ ڈر ہو کے سو جاؤ. یقین کریں ان کی ایفیشنسی بڑھ گئی. ٹھیک ہے نا، وہ جیسے ہی میں آتا کہتا ہے چلو سو جاؤ، کوئی بات نہیں.
تو الحمدللہ ایفیشنسی بڑی. تو دیکھیے یہ ضروری ہے پاور نیپ, ٹھیک ہے. اور جاپنیز کمپنیز بھی پاور نیپ کروا رہی ہیں اپنے امپلائیز کو. انہوں نے کہہ دیا ہے کہ آفٹر لنچ آپ 15-20 منٹ کے لیے پاور نیپ لے لیجیے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ول ڈو مسواک بفور ایوری صلاح. ہر نماز سے پہلے صفائی ضروری ہے, مسواک جو ہے وہ ضروری ہے, ٹھیک ہے جی. گوئنگ ٹو ماسک ٹو اٹینڈ ٹو سوشل اینڈ پولیٹیکل افیئرس, یہ ان کی روٹین میں شامل تھا. پھر ان کے وزٹس ہوتے تھے, کمپینینس کو وزٹ کرنا, ریلیٹیوز کو کرنا یا اپنی ڈاٹر کو کرنا. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین بہت بیزی تھی, یعنی ڈیلی ہی ہیڈ سم تھنگ ٹو ڈو. ان کے وزٹس ہوتے تھے, ان کی انٹریکشنز ہوتی تھی. واکنگ مارکیٹس آف مدینہ, اسمائلنگ, آبزرونگ, ہیلپنگ ایز اے لیڈر. لیڈر کا کام ہی ہے فیلڈ میں نکل جائے, وہ لیڈر ہی نہیں جو چیئر پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں چل کیا رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے. جیسے ہمیں سکھایا جاتا تھا کہ پرنسپل جو ہے اس کو باہر نکل کے آبزرو تو کرنا چاہیے نا, کہ بریک ٹائم میں کیا ہو رہا ہے, بچوں کے ایشوز کیا ہیں. تو دس از واٹ ہی یوز ٹو ڈو. بفور نون گوئنگ بیک ہوم ڈوئنگ مسواک, ریفریشنگ 2 رکعہ ایز اے ریمائنڈر. یہ نون سے پہلے ہے, ظہر سے پہلے. اسپینڈنگ ٹائم ود فیملی, ہاؤس کورس اینڈ کوالٹی ٹائم, یعنی تھوڑی سی بریک لے لی اپنے آفس آور سے, آدھے گھنٹے کی میں بھی گھر آئے, ہاؤس کورس میں ہیلپ کی, ٹھیک ہے, اپنی وائفس کی ہیلپ کی. یہ سنت ہے, اپنی وائفس کا ہاتھ بٹانا یہ سنت ہے. آفٹر دی ظہر پریئر ڈسکس امپورٹنٹ اسپرچل اور سوشل میٹر. اس کے بعد afterward he would return home and pray 2 units of voluntary prayers after the noon prayer. Then he'd go out with his companions to fulfill specific duties needed in the city, or he'd stay in the mosque until asr. کوئی آئے مل لے ان سے, یعنی یہ بھی آفس آورز ہو گئے. اور اس کے بعد عصر کے بعد جو ہے وہ he will call the day off. عصر یعنی 4:30 آپ لگا لیں, 4, 4:30, یا گرمیوں میں 5 لگا لیں, یعنی 5 بجے کے بعد آفس آورز ختم ہیں. اور اس کے بعد پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فیملی کے ساتھ ہنسی مذاق کی باتیں کرتے تھے, ٹھیک ہے. یہ بڑا زبردست ٹائم ہوتا ہے کہ فیملی بیٹھے اور فیملی بیٹھ کے کوئی سوشل گیدرنگ اپنی کرے. تو یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیا کرتے تھے. کوالٹی ٹائم ان اے ریلیکسڈ اینڈ جوائفل ایٹماسفیئر. ہی وڈ آسک ہز فیملی کوسچن اور they'd ask him question. یہ ان کی روٹین سے ثابت ہو رہا ہے جی, ٹھیک ہے. ریفلیکشنز کیا ہیں ان کی مارننگ ٹل آفٹر نون روٹین سے. نمبر 1, آفس آورز مارننگ میں ہے اینڈ ہی از آلویز اویلیبل. اچھا لیڈر وہ ہے جو اویلیبل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس آج ٹائم نہیں ہے. ہاں بزی ہوتے ہیں لوگ, لیکن ایک ٹائم دیا جا سکتا ہے. ریچارجنگ از ایمان اینڈ ٹیکنگ اے بریک فرام ورلڈ ود پریئرز بہت ضروری ہے. دیکھیں میں اکثر اسٹوڈنٹس کو بتاتا ہوں کہ آج سائیکالوجی ہمیں بتا رہی ہے کہ اگر آپ نے ڈوپ روٹین سے چھٹکارا پانا ہے, ٹھیک ہے, ڈوپ روٹین انسان کو خوش نہیں رکھ سکتی, یہ بات یاد رکھیں. ڈوپ روٹین ہے کہ بس مزہ ہی مزہ ہے روٹین میں اور کچھ بھی نہیں. تو آج وہ ہمیں باقاعدہ ایڈوائز کر رہے ہیں سائیکالوجسٹ کہ اپنی ڈوپ روٹین میں انٹرپشنز لائیں, 3 to 4 انٹرپشنز لائیں, ٹھیک ہے.